آج محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک جو شخص یہ ایک آیت کریمہ 101 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اس کے گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس شخص کے اوپر قرضہ ہے، اس عمل کی برکت سے وہ سارا کا سارا اتر جائے گا۔ نہایت قیمتی عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو آج جمعۃ المبارک میں ضرور کیجئے گا۔ بڑا مختصر، بڑا آسان سا عمل ہے اور نہایت قیمتی ہے۔ اس قدر اس عمل کی تاثیر ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی برکتوں کا نزول آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، نہایت قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اور ہاں، جو شخص جمعۃ المبارک کی دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، وہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر شہدائے کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دے اور کومنٹ میں حسین زندہ باد لکھ کر آگے اپنا نام لکھ دے اور اس کے ساتھ ہی اپنا مقصد لکھ دے۔ انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے تقدیر کو بدل دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ ہر پریشانی کا حل دعا میں موجود ہے۔ تو ہمارے بزرگ دعا کریں گے، انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور مدد فرمائے گا اور آپ کے حق میں بھی ضرور دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، ضرور دعا کا بھی حصہ بنا کریں۔ میں آپ کو عمل بتا رہا تھا، اگر کوئی شخص بہت زیادہ مقروض ہے اور اس کے قرضے کا کوئی چانس نہیں اس کو نظر آتے کہ میرا قرضہ اترے گا یا نہیں اترے گا، اس شخص کو چاہیے کہ وہ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لے۔ اسی طرح جس شخص کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے اور کوئی اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف سے مایوسی کا شکار ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ عمل آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کریں، زہر کے بعد یا جمعہ کے بعد۔ اس عمل کے لیے کوئی وقت کی قائد نہیں ہے، یہ عمل کی اجازت تمام دوستوں کو عام ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بار بار کومنٹ میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ اجازتیں عام ہیں، سب دوست احباب اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، آپ نے تازہ وضو کرنا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ جس وقت آپ اس عمل کو کریں تو تنہائی میں ہوں، کوئی شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو، اور کسی کی موجودگی میں آپ کا کیونکہ جو ہے وہ توجہ ہٹ جاتی ہے، آپ کی توجہ اس شخص کی جانب ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اس کو تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ اور دوسری بات، آپ نے اپنا منہ، اپنا چہرہ قبلہ کی جانب رکھنا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس جانب آپ نے اپنا چہرہ رکھ کے کر کے اس کو عمل کو کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو جس طرح ہم حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ کر آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ مہینہ بڑا ہی پیارا مہینہ ہے اور یہ دن جمعۃ المبارک کا یہ بھی بڑا فضیلت والا دن ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا محرم کا مہینہ جو ہے یہ دلوں کے اندر جذبہ شہادت پیدا کرتا ہے، اور اس لیے میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ اس محرم کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کا رزق مزید بڑھ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو ایک نصیحت کرتا چلوں، جو اکثر میں آپ دوست احباب کو کرتا ہوں، کہ آپ نے ہمیشہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، جتنا بھی ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، آپ اس میں سے آپ چاہے ایک مہینے کا 20,000 ہی کیوں نہیں کماتے، 10,000 ہی کیوں نہیں کماتے، آپ اس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کا حصہ ضرور نکالا کریں۔ وہ آپ چاہے 10 روپے نکال لیں، 100 روپیہ نکال لیں، 200 روپیہ نکال لیں، جتنا بھی آپ کو حسب توفیق ہے وہ نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کو نام دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے میرے مال میں سے۔ تو اس سے آپ دیکھنا، اور وہ فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کریں، آپ کو اتنا رزق رب عطا فرمائے گا۔ اور یہ میں وہ کام بتا رہا ہوں جو ہم خود بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت آپ کو بھی دے رہے ہیں، اور جب سے الحمدللہ یہ کام شروع کیا اس کے بعد کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی۔ ہر روز آنے والا دن پہلے دن کی بنسبت بہتر ہوتا ہوا ہمیں خود نظر آتا ہے، اور آسمان سے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رزق کا پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ان تمام چیزوں کا فائدہ ہو اور آپ کو بھی وہاں سے رزق ملے جہاں سے انسان کا تصور اور گمان بھی نہیں جاتا، تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اس کا میں مکمل آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر آپ نے اس درود پاک، جو درود ابراہیم ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ درود پاک پڑھ لیں۔ وہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں۔ اور جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو صرف شروع میں 11 مرتبہ
اور 11 مرتبہ شروع میں آپ جو ہے وہ تعوذ یعنی کہ تسمیہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ تعوذ اور تسمیہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ جب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو شیطان کسی وسوسے میں نہ ڈالے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے اعمال کرنے کے لیے بیٹھیں تو شیطان ہمیں کمزور کرنے کی، ہمارے ذہن کے اندر مختلف وسوسے مختلف خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہماری توجہ اس عمل سے ہٹ جائے۔ تو آپ نے اپنی توجہ نہیں ہٹانی، یہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کے رزق کے اندر اتنی فراغی ہوگی تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کو لوگوں کی محتاجی سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما لے گا۔ اس سے بڑھ کر اور میں عمل آپ کو کیا دوں کہ ایک دن کے عمل سے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ ایام ہوتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کا دن ہوتا ہے، شب برات کا دن ہوتا ہے، شب معراج کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ یہ کچھ دن ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر اعمال دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر و طاقت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دن، یہ عمل نہ دیکھیں کہ یہ ایک ایت کا عمل ہے، یہ دیکھیں کہ دن کتنی برکت والا ہے اور یہ ایت کتنی فضیلت والی ہے۔ اور جب آپ اس ایت بینات کو اس دن کے اندر کرتے ہیں اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی رات میں جو عبادت کرنی ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہم عام دنوں کے اندر یہ کلمات، یہ وظائف کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر اس دن کے اندر ان کی تاثیر و طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اس عمل کی اس خاص دن کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں اور آپ اس عمل کو کر کے ضرور اس سے فائدہ حاصل کیجئے گا۔ اور ویسے بھی ہمارا یہ اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے اور جب آپ اس پہلے جمعے میں عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما لے گا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا کی مقبولیت ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھ کر اس کو ہاتھوں پہ دم کر کے وجود کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جتنی بندشیں ہوں گی، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، کیونکہ بعض اوقات ہم کام کے لیے جاتے ہیں تو مختلف رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کوئی کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، کوئی رشتہ کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کسی نہ قسم کی رکاوٹ ضرور جنم لے لیتی ہے۔ تو وہ رکاوٹیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس سے آپ کے زندگی میں سکون آ جائے گا، خوشیاں ملیں گی، جتنے بھی آپ کے وجود کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے اور صدقہ شہداء کرب و بلا کا وہ ساری کی ساری ختم فرما دے گا۔ اور آپ نے اس آیت بینات کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، پھر آپ نے آل بیت کی بارگاہ میں پیش کر کے، پھر حضور کا وسیلہ، حضور کی آل بیت کا، گھر والوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ دعا کرنی ہے، اللہ میرا سارا قرضہ اتر جائے اور مجھے مالا مال فرما دے اور اتنا رزق عطا فرما کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور مجھے بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ چھوڑ۔ بس یہ الفاظ کہہ دیں اور اس کے بعد دیکھنا آپ کو نظارے سنبھل کے دیکھ لینا۔ اور وہ آیت بینات یہ ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اگر پھر بھی کسی کو آیت بینات کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ کر دینا، میں انشاءاللہ کمنٹ میں پہلا کمنٹ لکھ کر یہ آیت بینات آپ کو پن کر دوں گا اور وہاں سے آپ دیکھ لینا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔